وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، اور یہی ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں لوگ کہاں سے وقت نفرتوں کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان اسی لیے میں نمازی۔ یہ مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، آج اس کی چاند کے لحاظ سے 11 تاریخ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ۔ اس کی جو 15ویں شب ہے، 15ویں رات ہے، جس کو فارسی میں شب برات کہتے ہیں، اور اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ دخان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو، کتاب مبین کو، برکت والی رات کے اندر نازل کیا ہے، اور برکت والی رات وہ ایسی ہے کہ اس میں ہر انسان کے مقدر اس کا نصیب تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا بٹوارا ہوتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دانائی کے ساتھ ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس مہینے سے جو پہلے والا مہینہ ہے جس کو رجب المرجب کہتے ہیں، اس رجب المرجب کے اندر ایک رات ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے اٹھایا، جگایا، کعبۃ اللہ حتیم میں لائے، پھر وہاں سے بیت المقدس میں لائے، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں سے اوپر مقام رفرف تک لے گئے، جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور اسی ہی رات میں واپس ہی صبح کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے موقع پر نماز والا تحفہ دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کا معراج نماز ہوگی، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ جو بھی ایمان والا اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق میرے سامنے سجدہ کرے گا، میں اس کو اتنا عروج نصیب کروں گا، اتنی بلندی عطا کروں گا کہ جیسے پہلے نبیوں کو معراج ہوتی تھی، تو میرے اس محبوب نبی کے اس نمازی امتی کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہ معراج اور بلندی نصیب فرمائیں گے۔ اس عروج اور بلندی کو حاصل کرنے کے لیے جو معراج والی رات جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے شعبان کے مہینے میں شب برات رکھی، پھر اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر شب قدر رکھا۔ اب یہ 3 مہینوں میں 3 راتیں ہیں۔ پہلا مہینہ رجب کا، اس میں رات شب معراج کی، دوسرا مہینہ شعبان کا، اس میں رات شب برات کی، تیسرا مہینہ رمضان مبارک کا، اور اس کے اندر رات شب قدر ہے۔ شب معراج بھی عظمت والی رات ہے، شب قدر بھی عظمت والی رات ہے، اور شب برات بھی عظمت والی رات ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک فرمان ہے، ہر شب شب قدر است بر قدر بیدار۔ اے انسان، تیری زندگی کی ہر رات وہ لیلۃ القدر بن سکتی ہے، بشرطے کہ تو اس کی قدر کرنا سیکھ لے۔ جس رات کی بھی تو قدر کر لے گا، جس رات کی بھی تو قدر دانی شروع کر دے گا، اس کے اوقات کو محفوظ کرے گا، اس میں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا تعلق جوڑے گا، فرمایا تیری زندگی کی ہر رات تیرے لیے شب قدر بن جائے۔ یہ جو شب برات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے سال بھر کے نصیب مقدر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ میرے لیے کیا کھانا لکھا ہے، کیا پینا لکھا ہے، کیا پہننا لکھا ہے، کیسا رہنا لکھا ہے، کتنا صحت لکھی ہے، کتنا بیماری لکھی ہے، کیا میری آمدنی لکھی ہے، یہ سارا کچھ طے ہوتا ہے اس رات شب برات میں۔ اس لیے ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے، اپنی کوتاہیاں گناہ اللہ سے معاف کرا لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے صلح کر لینی چاہیے، رب کی بغاوت سے باز آ کے اللہ کا وفادار بن جانا چاہیے، نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے، اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لینی چاہیے، تاکہ ہم اس رات میں اس حالت میں ہوں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں۔ جس پر بندہ خوش ہوتا ہے اس کے لیے اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اللہ میرے اوپر راضی ہوگا، مجھ پر خوش ہوگا، تو پھر رب کائنات میرے مقدر کا فیصلہ اچھا کرے گا، میرا نصیبہ اچھا بنائے گا، میری قسمت اچھی بنائے گا، میرے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا، صحت کا فیصلہ ہوگا، برکت کا فیصلہ ہوگا،
کا فیصلہ ہوگا، میرے لیے دکھوں سے بچنے کا فیصلہ ہوگا، مصیبتوں سے حفاظت کا فیصلہ ہوگا، آفات سے حادثات سے بچنے کا فیصلہ ہوگا۔ کب؟ جب میں شب برات میں اس حال میں ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیو، دنیا میں کسی کو بھی راضی کرنا ہو بڑا مشکل ہے، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑے چکر لگانے پڑتے ہیں، بڑی منتیں سفارشیں کرانی پڑتی ہیں۔ رب کائنات کہتے ہیں میرے بندے تو نے 20 سال غلطیوں میں گزارے یا 40 سال گزارے، 60 سال گزارے یا 80 سال گزارے، تو 100 سال کا گناہوں کا پاپی ہے، بس کسی کو نہ بتا، تنہائی کے اندر ذرا آ جا اور میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا لے اور دل ہی دل میں کہہ دے اللہ تعالیٰ جو ہو گیا میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، بس میں تھک گیا ہوں اب گناہوں سے، اب میں گندی زندگی سے باز آنا چاہتا ہوں، بس تو دل میں یہ خیال کر لے پھر میری رحمت کو آتا ہوں۔ بندہ بڑی بڑی غلطیاں کر لیتا ہے، بڑی بڑی خطائیں کر لیتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، باپ ناراض ہو جاتا ہے، جھڑکتے ہیں، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، لیکن بچہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ رو کر کے ماں کی ٹانگوں کو پکڑ لیتا ہے، ماں کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، ماں کے آنچل کو پکڑ لیتا ہے، ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے۔ ماں ایسی ماں ہے، چاہے بندہ جتنا غلط کار تھا، جتنا نافرمان تھا، جتنا دل دکھایا تھا، جب ماں کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، جب ماں کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، جب ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، جب ماں کے آنچل کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر ماں جتنا بھی ناراض ہو اس کا دل نرم ہو ہی جاتا ہے۔ اور میرا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کے بارے میں غصے میں آ کر کے مستقبل کے لیے اس کے نقصان کا فیصلہ نہیں کرتی تو پھر میرا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہمارے لیے، ہمارے مقدر کا، ہماری قسمت کا، ہمارے لیے تقسیم کا وہ ایسا فیصلہ کب فرمائیں گے جب جس میں ہمارا نقصان ہو۔ بس شرط اتنا ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پہ آ جائیں۔ شب برات سال کے بعد آتی ہے، میں نے عرض کیا کہ آج شعبان کی 11 ہے، کل 12، 13، 14، 15 کی رات ہے، 14 کا دن گزرے گا، شام کو مغرب سے 15 کی رات شروع ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب چوں ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ کی طرف سے ایک منادی زمین کے اوپر بھیجا جاتا ہے اور وہ پوری زمین میں صدائیں لگاتا پھرتا ہے، ندائیں لگاتا پھرتا ہے، ہائے کوئی روزی کا طلبگار جس کے لیے اللہ کشادہ روزی کا فیصلہ کرے، ہائے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا جس کے لیے اللہ گناہوں سے بخشش کا فیصلہ کرے، ہائے کوئی ایسا بندہ جو اولاد کا بھوکا ہو، جس کو اولاد کی ضرورت ہو، جس کو صحت کی ضرورت ہو، جس کو رزق کی ضرورت ہو، جس چیز کی جس بندے کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ فرشتہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ کوئی لینے والا ہو، اللہ کی رحمت دینے کے لیے تیار ہے۔ حدیث پاک میں علماء نے محنتیں کر کے 10 صحابہ کے نام باقاعدہ شمار کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کی فضیلت کی حدیثیں 10 صحابہ سے بڑھیں، ان میں بعض اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن جب کسی مسئلے میں زیادہ روایتیں آ جائیں، وہ اگرچہ بظاہر ضعیف اور کمزور ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سرے سے شب برات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں اور شب برات میں کوئی عبادت کی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل نامناسب ہے۔ شب برات کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ 6 کی کتابوں میں بھی 10 صحابہ سے مروی ہیں۔
ایک روایت میں 15ویں شعبان کے بعد جو 15 کا دن ہے اس میں روزہ رکھنے کا بھی ہے، اور ایک روایت میں اسی 15ویں شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع قبرستان میں جانے کا بھی ہے۔ روزے کا ایک صحابی سے ہے، قبرستان میں جانے کا بھی ایک صحابی سے ہے، لیکن مجموعی طور پر اس رات کی فضیلت، اس رات کی عبادت، اس رات میں تلاوت، اس رات میں نوافل، اس رات میں ذکر، اس رات میں درود پاک، اس رات میں صدقہ خیرات، اس کے فضائل میں 10 صحابہ سے روایتیں مروی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب کسی کو کوئی خیر زیادہ اور بڑی ملنی ہو تو دشمن کے پیٹ میں بڑی مروڑ پیدا ہوتی ہے۔ دشمن پھر بڑے جتن کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس خیر سے اس کو محروم ہو۔ ہم سب کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ لیلۃ القدر آئی، گناہگار بھی مسجد میں آ گیا، گناہگار بھی توبہ کے لیے آ گیا، بدکار بھی اللہ سے صلح کرنے کے لیے آ گیا، جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا آج وہ بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو گندی اور گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا آج مسجد میں وہ بھی اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، تو شیطان کے پیٹ میں بڑی مروڑ اٹھتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کئی سال محنت کی فلاں بندے پر، اس کو گناہوں میں نے آلودہ کیا، یہ تو ایک ہی رات میں آ کر کے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، تو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھی۔ اس نے پھر مسلمانوں کو اس رات میں بھی ایسے کاموں میں لگا دیا جس کام میں مسلمان اصل جو مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، گناہ بخشوانا، اس سے رہ گیا۔ مثلا بعض علاقوں میں اس رات کو چوری والی عید کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جی اس رات کو تم محلے میں نکل پڑو، جو چیز جس کی کھانے پینے کی ہاتھ لگے اس کو اٹھا لو، گھروں میں چوریاں کرو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ شیطان نے ڈالا، حالانکہ یہ تو آخرت کمانے والی رات تھی، یہ تو گناہ بخشوانے والی رات تھی، یہ تو اللہ سے صلح والی رات تھی، لیکن اس نے ادھر لگا دیا۔ اور کسی کو کہا جی یہ بھی عید ہے، لہٰذا اس عید میں فلاں فلاں قسم کا کھانا پکانا ضروری ہے، ایسا حلوہ پکاؤ، ایسی فلاں چیز پکاؤ، پھر اس میں ایسی تیاری کرو، ایسے کپڑے پہنو، ایسے گفٹیں تقسیم کرو، ایسے ایک دوسرے کو کھانے دو، لہٰذا اس کام میں لگ جاؤ۔ جب اس کام میں لگو گے تو عبادت والا کام رہ جائے۔ اب یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ شیطان نے ان کاموں میں ہمیں لگا کر کے جو اصل مقصد تھا لیلۃ القدر سے اللہ کو منانا، اپنے گناہ بخشوانا، اس سے ہمیں اس نے محروم کر دیا۔ اور جو زیادہ نیک اور صوفی ہیں ان کو کسی اور چکر میں پھنسایا۔ وہ کیا؟ وہ جی کہ فلاں قبرستان میں محفل ہو رہی ہے، وہ جی فلاں جگہ پر محفل ہو رہی ہے، تم محفلوں میں چلے جاؤ، اب محفلوں میں جا کے وہاں زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاؤ، واہ واہ کرو، چس آ گئی، مزہ آ گیا، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لہٰذا ساری رات ہنستے مسکراتے میلے ٹھیلے میں گزار دی، شب قدر گزر گئی، شب برات گزر گئی، اور یہ بیچارہ ویسے کا ویسے نہ یہ نیکیاں کما سکا، نہ یہ رب کے سامنے رو دھو سکا، نہ یہ اپنے گناہ معاف کر سکا۔ اور بعض کو یہ کہہ دیا شیطان نے کو جی اتنی رکعتیں نماز پڑھ لو، 4 رکعتیں نماز پڑھو، پہلی رکعت میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو، دوسری رکعت میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو، تیسری میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو، چوتھی میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو، بس تم صرف 4 رکعتیں پڑھو، جا کے سو جاؤ، اب تمہارے ساری زندگی کے نمازوں کی قضا ختم ہوگی، گناہ معاف ہو گئے۔ حالانکہ یہ قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی